اسی
کرتی ہے، تیرے خدا کو چور لے گئے تو اس نے
کہا کیا کرو؟ فرمایا ایک کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ کلمہ پڑھو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اور اگر تو تنہا اکیلی ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا مددگار بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا ہو سکتا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں سے دکھا ہے کہ میری دین کی مدد کیا ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلی عورت جو تبلیغ میں مسلمان ہو گئی، مقصد کہنے کا کہ وہ لوگ بخارتے بھی آ گئے کہ ابراہیم کے ابا حضرت تھے۔ دنیا کی سارے تفاصیل کو سارے تفاصیل کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن تبلیغ میں سب سے پہلے آپ کا گھر تھا، اور آپ اپنے گھر چچا کے پاس آپ نے جو خود پرستار جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے گھر میں تبلیغ کر، ایسے ہوا جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ چچا کے گھر میں تبلیغ شروع کر، ایسے حضور کو بھی ہوا، یہ نہیں کر دیا کہ صرف حضور کو بھی ہوا یہ حکم، جہاں اللہ کے نام لینے والا کوئی نہیں تھا، حضور پیدا ہوئے، خدا کو پوجنے والا، خدا کے نام لینے والا، خدا پرست واحد پرست کوئی نہیں تھا، صرف سارے کافر تھے۔ یہاں پہ آپ کا ایک بتا حالانکہ موضوع تو نہیں ہے، اور آپ کے لیے جواب ہے، سن لو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد کرتے ہو، اور غور سے سنیں، جب حضور پیدا ہوئے تو میلاد کسی نے کیا؟ سمجھ آئی بات؟ حضور پیدا ہوئے تھے تو کس نے دھرنے اٹھائے تھے؟ کس نے نعت گنگنائی تھی؟ کس نے میلاد کیا؟ یہ لوگ اس وقت بات کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فراست اور عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ان اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کے نام لینے والا کون تھا؟ سب کافر تھے، اور کافر تو حضور کے میلاد میں خوش نہیں تھے، تو کافر خوشیاں کیسے منائے گا؟ کافر جھنڈے کیسے بنائے گا؟ کافر پر جھنڈے کیسے اٹھائے گا؟ وہ کیسے نام مصطفیٰ کی شان میں پڑے گا؟ جب سارے کافر تھے، اور جب آہستہ آہستہ دین بڑھتا گیا اور ترقی ہوتی گئی، لوگوں میں اگر شعور آ گیا تو مسلمان کی اتفاق پیدا ہوئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ دن تو بڑا دنوں کا سردار دن ہے، لہذا اس دن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد میں پوجا پیدا ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، تبرات انسان کو پڑھیں، تو جو کے میلاد کی خوشی میں حضرت عبدالمطلب نے خوشیاں منائی۔
جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ 3 دن گھر سے تبلیغ شروع کرو، کیوں آپ کے والد حاضر تھے، اتارے تھے، جو آپ کی ولادت سے پہلے ہوتا تھا، آپ کی پرورش حاضر کے پاس آئی، آپ کے چچا تھے، خود پرست کافر بشر تھے، خود فروغ تھے، آپ نے ان کو تبلیغ شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابو کو وہ زمانہ یاد کرا جب ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا، آزر باپ بھی آزر چچا، اس کے بعد آپ نے ضرور کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو کرنا ہو۔ آزر اور آزر کا فرق کیا ہے؟ اگر یہ بات آ گئی تھی میں آپ کو کرنا چلوں، یہ بات نہیں بنی۔ جو لوگ آزر کو حضور کا باپ کہتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین لوگ بغیر مسلمان نہ تھے، اسی وجہ سے۔ اور دنیا کائنات کے سارے مفسرین اور محدثین کو آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں آدم نہیں تھا بلکہ طارق تھا۔ سنیں بعد میں ثبوت تاریخ میں دینے کو تیار ہوں، اور اپنی مان کو سنبھالو کہ نبی پاک علیہ السلام جس پیٹ میں رہے وہ مسلمان رہو۔ جب آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتے تھے، تبلیغ تو حضور کو صرف چہرہ دیکھ کر حضور کو کلمہ لوگ پڑھ لیتے تھے۔ تو جس پیٹ میں مصطفیٰ رہے وہ پیٹ مسلمان نہ تھا، اکر کہتے ہیں تو دیکھو نا۔ جبکہ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور پہلے، پھر ہم آدم کو لے آتے ہیں، پہلے والی بات چھوڑ دیں، حضور پہلے تھے، آدم علیہ السلام پہلے تھے، بین ید اللہ نورا قبل آدم 14 عام۔ اشرف الثانوی دیوبندی میرے بابا ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں۔ اپنی کتاب نشر الدین فی ذکر النبی امین کے صفحے 7 پر اس حدیث کو میں ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور میں نور تھا۔ کنت بین ید اللہ نورا قبل آدم 14,000 عام، 14,000 سال پہلے۔ میں جبریل کی طرف نہیں جا رہا، آدم کی بات کر رہا ہوں۔ جب حضور فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرماتے ہیں تو اس وقت میں نبی تھا کہ آدم مٹی اور پانی میں تھے، اس کی وضاحت کریں، سامنے مسئلہ آ جائے گا۔ اور یہاں جن کے پیٹ میں تکلیف ہے نبی حضور نہیں ماننا ہے، حضور کی حقیقت کو نہیں ماننا ہے، نہ مانے، مگر حقیقت یہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کے اندر محدثین اور مفسرین نے سمجھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نور معرفت اور نور ہدایت کا اشارہ عطا فرمایا ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں، آدم علیہ السلام کو لے کر بی بی آمنہ تک جہاں جہاں مصطفیٰ رہے ہیں سب مسلمان ہیں۔ پہلے بھی بات میں آ کر چکا ہوں، ان لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضور اللہ من ذالک، آپ حضور کے والدین کو کہہ کر رکھے، حضور کو چھوڑ دے یا حضور ناراض ہو، اور رسول اللہ علیہ السلام کو ایک اذیت دیتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، معلوم نکلتی جاتی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے گھر سے تبلیغ فرمائی اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابا آدم
تبلیغ فرمائیں. آپ کے پیدا ہونا کتنا بڑا معجزہ تھا. کس طرح گھر میں پڑے، پھر دشمن کے گھر میں پڑھ کے سب سے پہلے تبلیغ ان کو دی. ایسے حضور کو ہوا تھا اندر تشویر حضور پر نبوت تبلیغ ہوگی واجب، تو اللہ نے معبود پہلے اپنے گھر والوں کو لگاؤ، جو تیرے قریبی رشتے دار ہیں ان کو بھی تبلیغ کرے. تو اللہ کے نبی نے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کروائی. جو ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، پتھر اٹھائے، بات تو لمبی ہے، پتھر اٹھایا اور آپ کو مارنے لگے. تو اللہ نے ان کے ہاتھ ہی شر کر دیے، ناکارہ کر دیے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی کی بے عزتی ہوئے تو اللہ نے بتا دیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو نبی جس مرحلے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی بڑا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمایت تھی. اللہ تعالیٰ نے نمرودی دور میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس دور میں جو بچہ پیدا ہونا تو چھوڑو، حمل کی صورت میں بچہ بتا دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دوران میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور سب سے پہلی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کر دی. اللہ کو کیونکہ ضرورت شرمندہ ضرور کا ماننا ہے آگے ضرورت آئے گا قربانی کے دیں. اس لیے میں نے ابراہیم والا نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نبی علیہ السلام کی بات کرنی تھی، مگر تم کے بعد بھی اہم چیز میں نے ابراہیم السلام کے واقعے کو پیش کیا. ابراہیم السلام کی بات کا وہ عجوبہ ہے، آپ کی بلاد بڑا عجوبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسے حمایت کو اکیلے ابراہیم نے، جہاں نمرود کی حکمرانی ہے، پوری دنیا ان کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی حمایت بھی کچھ نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد فرمائے. اس لیے میں نے پہلے بھی بات چیک کر لی، پچھلے جملے پر بھی احکامات جو پہلے پہلے حج کے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات یادگار انبیاء ہیں. ساری نمازوں سے لے کر میں نے فرض کیا تھا کہ ہر نماز جب پڑھتے ہیں وہ کسی نبی کی یادگار ہے. اس نبی نے وہ نماز ہوتے لگاتے پڑھی، اللہ نے فرمایا مقصد میں نے کہا کہ امت محمدی علیہ السلام پر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ساری کی ساری عبادات و احکامات، حج اور عمرہ، صفا اور مروہ، جتنی بھی کچھ یادگار ہے سب